تو دین سب سے تیزی سے جو پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے۔ آدمی اگر اسلام ہی کی ہدایت اسے نہیں ملی تو وہ آدمی تو ہے قابل افسوس کہ ہائے اسے اسلام کی نعمت نہیں مل سکی۔ اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کے راستے پہ لگا دیا۔ اللہ کی اس نعمت کو پہچانو اللہ کے بندو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں محنت کرتے تھے، رات میں اٹھ کر اللہ کے نبی اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے۔ وہ تڑپ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ کس معنی میں ہم اور آپ واقعی مانوں میں اہل حدیث اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ محترم علماء کرام، نوجوان ساتھیوں اور جماعت و جمعیت کے ذمہ دار حضرات، مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کی یہ جو ہماری ملاقات ہے یہ ہماری اپنی جماعت جمعیت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں اور جو نوجوان ان ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر بزرگوں کے ساتھ مل کر لیے ہوئے ہیں، ان کی نشست ہے، ان کی بیٹھک ہے، مجلس ہے، اور اسی حوالے سے مجھے آپ کے سامنے کچھ خاص باتیں جماعت اہل حدیث یا جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کتاب و سنت کی اس نسبت سے جوڑا ہے۔ اس میں آپ ہو سکتا ہے خاندانی طور پر ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں جو پہلے سے اہل حدیث گھرانہ ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑا خاندان ہے، تو آپ کو الحمدللہ ایک صحیح راستہ وراثت میں بھی ملا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے حضرات نے پہلے خود اس دعوت کی مخالفت کی ہو، اختلاف کیا ہو، جھگڑا کیا ہو، لیکن جھگڑتے جھگڑتے ہی آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہو اور آپ نے پھر اس دعوت کو قبول کیا ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں آپ جو حضرات بیٹھے ہیں، آپ یا آپ کے گھر والے جب تک یہاں رہے آپ کو وہ دعوت سمجھ میں نہیں آئی، ملک سے باہر بیرون ملک سعودی عرب یا دوسرے کسی عربی ملک میں آپ یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے نوکری کی، اس ماحول سے نکل کر گئے، اس تنگ دائرے سے باہر نکل کر گئے تو کھلے ماحول میں آپ کا ذہن بھی کھلا، بہت ساری حقیقتوں کو آپ کو سمجھنے کا موقع ملا، اور ملنے کے بعد آپ کو اس دعوت سے جڑنا نصیب ہوا ہو۔ یہ دعوت، یہ ہدایت اللہ نے آپ کو اور ہم کو عطا کی ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی کی کہانی دوسرے آدمی سے جدا ہوگی، لیکن یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے اگر اس دعوت کو اپنایا ہے تو یہ کوئی آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آنکھ بند کر ہم نے نہیں اپنایا۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہم اور آپ نے سوچ سمجھ کر اس دعوت کو، کتاب و سنت کی اس دعوت کو اپنایا، اس لیے کہ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس جگہ بھی ہم اور آپ
یہ سنتے ہیں کہ وہاں اہل حدیث حضرات نے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، مخالفتیں ہوتی ہیں اور ہر سطح کی مخالفتیں ہوتی ہیں. میں آپ کے سامنے گنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو دعوت ہے آج اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس کا اہلکار بنایا ہے تو اس کے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کچھ ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں یہ دعوت جب شروع ہوئی مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ مخالفتیں کئی سطح پر ہوتی ہیں. کئی بار خاندان قبیلے کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، خود خاندان قبیلے کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. کئی بار ایسے بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا، پولیس تک لے جا کے کمپلینٹ کی. بہت سارے مقامات پہ ہمارے پاس ایسی بھی خبریں ہیں کہ لوگوں نے غنڈوں کا سہارا لے کر، برے لوگوں کا سہارا لے کر طاقت کے بل پر اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی. ایسی بھی صورتحال دیکھنے کو ملی. کم سے کم یہ تو آج بھی بڑے بڑے شہروں میں ہمارا تجربہ ہے کہ کہیں اہل حدیث مسجد اگر بند تھی ہے، جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں اہل حدیث مسجد بس رہی ہے، دوسرے مشرق کے لوگ فوراً اسی محلے میں ایک نئی مسجد بنا لیں گے، اسی گلی کے قریب بنا لیں گے، یا کم سے کم ہماری بنگلور کی اصطلاح میں ایک لفظ بہت مروج ہے، عامی زبان میں کہتے ہیں فیلڈنگ لگانا کہتے ہیں. یعنی اگر مسجد اہل حدیث مسجد بنتی ہے، اس کے اطراف و اکناف کچھ ایسے مسجدیں بنا دیتے ہیں کہ عام لوگ اس مسجد تک پہنچنے ہی نہ پائیں، اس سے پہلے انہیں مسجد مل جائے اور وہ نماز پڑھ کے ویسے ہی نکل جائے. آپ کو یقین نہیں ہوگا اگر میں بتاؤں، بڑی محنتوں، مشقتوں اور بڑی رکاوٹوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس دعوت کے اندر یہ قوت، یہ تاثیر اللہ نے دی ہے کہ یہ دعوت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. آپ یقین کیجئے، پوری دنیا کے جائزے کی بنیاد پر یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مذاہب اور ادیان کے نام پہ اگر کہیں اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. اگر آپ دین کی بات کریں تو دین سب سے تیزی سے جو پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے. اور اگر مسلمانوں کے دائرے کے اندر بات کریں، اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ کتاب و سنت کی دعوت، سلفی دعوت، سلف صالحین سے نسبت رکھنے والی یہ دعوت دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی دعوت. یہ کس وجہ سے ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ اس بات کو مانیں کہ اس میں ہمارا کمال نہیں. ہماری کوشش ہو سکتی ہے لیکن اس میں ہمارا کمال نہیں. اور یہی ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے. آدمی کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میرا اپنا کمال ہے. ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محض توفیق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی سورہ اعراف میں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہم خود ہدایت پر آئے نہیں، ایسا نہیں کہ ہم اپنے بل پہ آ گئے. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا کی. وما كنا لنہتدی، ہم ہدایت پر آنے والے نہ ہوتے لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دی ہوتی. بھائیو، سب سے پہلی بات آپ کو جو آج یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. تاریخ ہماری چاہے جو کہے، لیکن اس حقیقت کو مانو کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اسی کا فضل ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعوت کتاب و سنت مسلک اہل حدیث سے جڑنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. آپ کو معلوم ہے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ اور ایسے ہی ابو العالیہ الریاحی رحمت اللہ علیہ، یہ سلف صالحین میں سے، تابعین میں سے، ان کے بعد کے زمانے کے اور کئی لوگوں میں سے یہ اثر منقول ہے. وہ کہا کرتے تھے لا ادری ای النعمتین علی اعظم، مجھے نہیں پتا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے دو احسانات میں سے کون سا احسان زیادہ بڑا. کون سے دو احسان؟ ایک احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادیان سے نکال کر دین اسلام میں داخل کیا، یہ احسان بڑا ہے، یا پھر یہ کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی بدعتوں سے بچا کر یہ سنت کا جو راستہ ہے، سنت کے راستے پہ اللہ نے چلایا ہے. ان دو نعمتوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے مجھے نہیں پتا. کیوں؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ایک آدمی صحرا میں پیاسا مر جائے سمجھ میں آتا ہے، ایک آدمی جنگل و بیابان میں جانوروں کے ہاتھوں چیر پھاڑ دیا جائے سمجھ میں آتا ہے. پانی نہیں تھا، پیاس سے مر گیا، جنگل میں کوئی بچانے والا نہیں تھا، مر گیا.
بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ایک آدمی بیچوں بیچ آبادی میں ہو، کنویں کے کنارے ہو، پھر بھی پیاسا مر جائے، اس کو تو بڑی بدقسمتی کہا جائے گا نا. کیسا بدقسمت ہے کہ سارے اسباب موجود تھے لیکن پھر بھی یہ بھوکا پیاسا مر گیا. آپ یقین کرو، ایک آدمی اگر اسلام ہی کی ہدایت اسے نہیں ملی تو وہ آدمی تو ہے قابل افسوس کہ ہائے اسے اسلام کی نعمت نہیں مل سکی. لیکن اس سے زیادہ افسوس کا مقام اس وقت ہوگا جب بندہ اسلام کے نام پہ آ تو جائے لیکن سنت اور صحیح راستے پہ آنے کے بجائے بدعتوں میں گمراہ رہے، بدعتوں پہ لگا رہے. تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں اللہ نے اگر بدعتوں سے بچا کے مجھے سنت پہ چلایا ہے یہ نعمت زیادہ بڑی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے بے باطل ادیان سے نکال کے دین اسلام پہ چلایا ہے، کون سی نعمت بڑی ہے مجھے نہیں پتا ہے. حاضرین گرامی، میں یہ بات آپ کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں؟ سب سے پہلی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچانو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور مجھ پر کی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو. دشمن تھے تو اللہ نے دوست بنا دیا، تمہارے دل بٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کے راستے پہ لگا دیا. اللہ کی اس نعمت کو پہچانو اللہ کے بندو. حاضرین گرامی، آپ اپنے آپ کو اور ہم سبھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی نسبت کتاب و سنت کی دعوت سے ہے، قرآن و سنت کی دعوت سے ہے، مسلک اہل حدیث سے ہم اور آپ وابستہ. یقیناً یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو اندازہ ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بہت خوش ہوا امام احمد سے، متاثر تھا. امام احمد کا مقام بہت اونچا، وقت کے بڑے عالم، محدث، فقیہ. کہنے لگا میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسلام پر موت عطا کرے. امام احمد سے کہا کہ میری یہ دعا ہے اللہ آپ کو جب موت دے تو اسلام کی حالت میں موت دے. امام احمد بن حنبل نے کہا اتنا بس نہیں، یہ بھی کہو وہ سنہ، اسلام کے ساتھ سنت پر اللہ تعالیٰ موت دے، اس کی میرے حق میں دعا کیا کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت سے جوڑا ہے جس دعوت پر یا جس نسبت پر یا جس رشتے پر مرنے کی امام احمد جیسے جلیل القدر علماء اور ائمہ تمنا کیا کرتے تھے. آپ یہ بات یاد رکھیں. معتمر ابن سلیمان ایک راوی، وہ آئے ایک دن، بڑے غمزدہ تھے، بڑے غمزدہ تھے. ان کے والد سلیمان، وہ خود بھی محدث، یہ بھی محدث. معتمر ابن سلیمان نے اپنے والد کے سامنے، غمزدہ تھے تو والد نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ کہنے لگے کہ میرا ایک ساتھی تھا انتقال کر گیا، اس کی جدائی کا غم ہے. میرا ایک ساتھی تھا، اس کی موت ہو گئی، اس کی جدائی کا غم ہے. سلیمان نے پوچھا، والد محترم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو تمہارا ساتھی تھا وہ جب مرا تو سنت پہ مرا ہے، صحیح راستے پہ مرا ہے، کتاب و سنت کا وہ جو راستہ ہے، محدثین کا جو راستہ ہے، اسی راستے پہ نہ وفات پائی ہے؟ کہا ہاں بالکل وہ سنت پہ قائم تھا. تب پھر افسوس کرنے کی بات ہے، تم کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ تمہارے ساتھی کو موت آئی ہے تو سنت پر موت آئی. اللہ کے بندو، ہمارے پاس یہ جو سنت سے جو رشتہ ہے نا، اس پہ موت آ جائے یہ ہمیں زندگی سے زیادہ عزیز. ساری دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہو، ساری دنیا ہمارے سامنے لوٹا دی جائے، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ اس سنت کے راستے پہ ہمیں موت آ جائے، اس محدثین کے منہج پر اللہ تعالی ہمیں موت دے دے. یہ سب سے بڑی سعادت ہے ہماری نظر میں. آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم دعوت سے نہ صرف جوڑا، بلکہ میں نے کہا نا مجلس کی مناسبت سے، آپ ان ذمہ داروں میں سے ہیں جو ذمہ دار اس ذمہ داری کو اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ میں اس جماعت اہل حدیث کی خدمت کروں گا، میں اس جماعت اہل حدیث کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاؤں گا. آپ ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لیکن اس کے بعد جو دوسری بڑی بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ سعادت جس قدر زیادہ بڑی ہے، یہ میرے اور آپ کے حق میں جتنی بڑی خوشبختی کی بات ہے، میرے اور آپ کے حق میں یہ خوش قسمتی کی جتنی بڑی بات ہے، اتنی ہی بڑی یہ ذمہ داری ہے. میں اکثر ایک جملہ بڑے سادہ الفاظ میں کہا کرتا ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں میں ہی حق پر ہوں، اور ہم سب کہتے ہیں نا،
اور یقیناً ایسا نہیں کہ یہ کوئی دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ نہیں، یقین کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں میں ہی حق پر ہوں تو اس جملے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے پر سب سے زیادہ امت کی ذمہ داری ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں ہی حق پر ہوں تو اس دعوے کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے، اسی کا دوسرا معنی یہ ہے، اس کے بعد دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس جملے ہی کا لازمی نتیجہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں ہی حق پر ہوں، ہدایت میرے پاس ہے، میں جس راستے پہ ہوں وہی ہدایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس ہدایت پر ساری انسانیت کو لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ یہ جو احساس ہے نا، سب سے قیمتی سرمایہ ہے جو آپ ذمہ داروں کے سینے میں پیدا ہونا چاہیے۔ آپ ذمہ دار ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ نے ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لی ہے، مسجد کی ذمہ داری لی ہوگی، جماعت و جمعیت کی ذمہ داری لی ہوگی، کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے گھر کے تو ذمہ دار ہیں، اپنے خاندان قبیلے کے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاندھوں پہ ڈالی ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ یہ بات یاد رکھیے، جمعیت اہل حدیث ایک ہے، جماعت اہل حدیث، منہج اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، یہ اپنی جگہ پہ زمانے قدیم اللہ کے نبی کے زمانے سے چلا آ رہا وہ صراط مستقیم ہے جسے ہم اور آپ مسلک اہل حدیث کہتے ہیں۔ لیکن جمعیت اہل حدیث جسے کہتے ہیں یہ وہ جمعیت ہے جس کے قائم کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ اس آیت کی ترجمان بنے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ آپ وہ جماعت ہیں جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے رہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف سے کامیابی کا یہ جو اعلان ہے اس کا اپنے آپ کو مستحق بناتے رہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی دیگر جماعتوں کے اپنے اپنے ایجنڈے، ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں، جمعیت اہل حدیث خالصتاً بنیادی طور پر ایک دعوتی تنظیم ہے، خالصتاً ایک دعوتی تنظیم ہے۔ دیگر معاملات اس جمعیت کے اندر ثانوی ہیں۔ اگر اس جمعیت کے قائم ہوتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے یہ جمعیت بے معنی ہے، اس کے وجود کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا۔ آپ دیکھیے جمعیت کا ہمارے جو بینر بنتے ہیں اس پہ دیکھیے یہی آیت لکھی رہتی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ حاضرین گرامی، آج مجھے یہ بات کہنے دیجئے، یہ جو کام تھا ہمارے اور آپ کے ذمہ، میرے پاس حق ہے، میرے پاس ہدایت ہے، ہماری جماعت سب سے زیادہ برحق سے قریب ہے یا ہم ہی حق کے ترجمان ہیں، تو پھر یہ جو بات اس کا لازمی تقاضا تھا سب سے زیادہ محنت ہم اور آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ اگر اس حوالے سے دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان کو بہت حد تک ہم نے کمزور کر کے چھوڑا ہوا ہے، اور اس کمزوری کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جماعت کے یہ جو عہدے اور یہ منصب ہیں یہ دعوت دین کی خدمت کے لیے ذریعہ ہونے کے بجائے لوگوں کی زندگی میں یہی مقصد بن کر رہ گئے۔ کسی کو صدر بننا ہے، کسی کو سیکریٹری بننا ہے، کسی کو کچھ خزانچی بننا ہے، کسی کو ممبر بننا ہے، اور کسی کو حزب مخالف، فریق مخالف بن کر موجودہ تنظیم کے ذمہ دار کے خامیاں گرانی ہیں۔ انہی میں ہم لگے رہے۔ اس جمعیت کے قیام کا جو اصل مقصد تھا، اس پوری انسانیت کو جہنم کی آگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے پکڑ پکڑ کے کھینچ کے لانے کا جو مقصد تھا، وہ مقصد ہم اور آپ نے یا تو بھلا دیا یا کم سے کم دوسرے نمبر پہ ہم اور آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، جس نبی سے نسبت رکھ کر ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی زندگی میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپ کیا تھی، کیسی تھی، آپ اور میں دیکھیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا میں آپ کے سامنے تفصیل میں جا کے اس پہ بات کروں، لیکن آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کیا تھی، اللہ کے نبی کتنا تڑپتے تھے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ آیت اتار کے کہتا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے اللہ کے نبی، ایسا لگتا ہے ہدایت پر یہ نہیں آتے، صحیح راستہ ان کو نہیں ملتا، یہ لوگ ہدایت کو نہیں قبول کرتے، لیکن ان کے ہدایت نہ پانے کے افسوس میں آپ اتنے فکر مند ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس افسوس میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ تڑپ کہاں چلی گئی؟ اور اگر یہ تڑپ نہیں ہے تو پھر کس معنی میں ہم اور آپ اہل حدیث ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں، کس حق کے ساتھ آپ جماعت و جمعیت کا عہدہ اپنے پاس رکھتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس نبی کی وراثت ہے،
اس نبی کی وراثت ہے جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں محنت کرتے تھے، رات میں اٹھ کر اللہ کے نبی اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے نا۔ وہ تڑپ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ کس معنی میں ہم اور آپ واقعی معنوں میں اہل حدیث اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھ رہے ہیں؟ بھائیو، میں نے جیسے کہا میں مثالیں دیتا جاؤں گا، سیرت میں بڑی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کی ہدایت آپ کی ذمہ داری، لوگوں کی رہنمائی آپ کی ذمہ داری، لوگوں کو صحیح راستہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس صحیح راستہ بتانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، واقعہ ایک آپ کو سناتا ہوں۔ آج عرفے کا دن ہے، سبحان اللہ، حج کے ایام ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک رحمت اللہ علیہ، بنو امیہ کے دور کا ایک حکمران، بڑا نیک حکمران۔ عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اس کے دور کے مدینے کے گورنر، بڑے نیک گورنر جو آگے چل کر خلیفہ بنے، اور عمر ابن عبد العزیز کی خلافت کی مثال دی جاتی۔ یہ دونوں ساتھ میں ہیں، حج کا ایام ہے، حاجی پورے کے پورے مینا میں ہیں، اور مینا میں جب خیمے لگتے ہیں نا، آدمی دیکھے خوشی سے سینہ بھر آتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کے بندے اتنے سارے آئے ہوئے ہیں۔ عمر ابن عبد العزیز بھی موجود ہیں، سلیمان بن عبد الملک بھی موجود ہیں۔ عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے دیکھا یہ صحیح وقت ہے سلیمان ابن عبد الملک وقت کے خلیفہ کو نصیحت کرنے کا۔ کہا سلیمان ابن عبد الملک اور نے عمر ابن عبد العزیز کو دیکھ کر، دیکھو سبحان اللہ کتنے سارے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے، کتنے سارے لوگ ماشاءاللہ آج یہاں مینا کے میدان میں اکٹھا ہے۔ عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین ہؤلاء اليوم رعیتک، اے امیر المؤمنین آج یہ سب آپ کی رعایا ہے، آپ خلیفہ ہیں، یہ آپ کی رعایا ہے۔ وغدن خصماؤک عند اللہ، یہ بھی یاد رکھیے کل روز قیامت یہ سب کے سب اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ آپ کے خلاف لڑنے والے بھی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے ذمہ دار بن کر اس امت کی ذمہ داری اٹھائی کہ نہیں اٹھائی، نبھائی کہ نہیں نبھائی، خلیفہ ہو کر رعایا کا جو حقوق ادا کرنے تھے ادا کیے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے حق کے بارے میں اپنا سوال لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ سلیمان بن عبد الملک نے جب یہ بات سنی تو بلک بلک کر رونے لگے۔ آج آپ سے میں یہ کہتا ہوں، آپ کے پاس جمعیت کا عہدہ ہے، مسجد کی ذمہ داری ہے، یا کم سے کم اپنے گھر کی ذمہ داری تو آپ پر ہے ہی۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، آج آپ خوش ہوتے ہوں گے میں جمعیت کا صدر ہوں، میں مسجد کا صدر ہوں، سیکریٹری ہوں، یا کچھ بھی ممبر ہوں، یا میں اپنے خاندان میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ پکا اہل حدیث ہوں، سارا خاندان میرے مشوروں سے چلتا ہے۔ یاد رکھنا آج یہ وہ آپ کے ماتحت ہیں، کل روز قیامت یہ سب کے سب آپ کا گریبان پکڑیں گے اگر آپ نے ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس جماعت کی ذمہ داری کو معمولی مت سمجھو اللہ کے بندو۔ میں ایک لفظ کہوں تو برا نہ مانے، بہت سارے مقامات میں گھومتا بہت ہوں، میں نے دیکھا ہے یہ منظر، معاف کیجئے گا، یہ سچائی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس جمعیت کے عہدوں کو لوگوں نے جماعت کی خدمت سے زیادہ اپنی سیاسی شخصیت کو، اپنے قد کو بلند کرنے کے لیے ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ان مسجدوں کی صدارت کو، عمارت کو لوگوں نے بستی میں اپنی پہچان کا، اس لیے کہ آج کے سیاسی لیڈروں کے پاس ان کی اہمیت ہے جن کے اشارے پہ ووٹ پڑتے ہیں۔ آپ مسجد کے صدر ہو گئے تو لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ صدر صاحب کے ماتحت پوری جماعت کے ووٹ ہیں۔ آپ یہاں کہتے ہیں میں صدر ہوں، اس کے پاس جا کر بتاتے ہیں میرے ہاتھ کے نیچے اتنے ووٹ ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، ہندوستان کی طول و عرض میں بہت سارے مقامات پہ دیکھا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مسجد، یہ جمعیت ان سارے مقاصد کے لیے نہیں، یہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی طرف لانے کے لیے دیا گیا عہدہ ہے۔ اور اگر آپ نے نا سمجھی میں یہ عہدہ لیا ہے، آج سمجھ میں آ رہا ہے تو عہدہ چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑ سکتے جان لگا دو کہ میں لگوں گا، میں کام کروں گا یہاں تک کہ اس کی ذمہ داری ادا کرتا جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو اس احساس کے ساتھ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کمی نتیجے میں ہوگی، ہو سکتا ہے جو کرنا تھا شاید نہیں کر پایا ہوں گا، لیکن اے اللہ تعالیٰ میری محنت میں کبھی کمی نہیں رہی، میری فکر مندی میں کوئی کمی نہیں رہی، یہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو، اصل اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لوگ جو اپنی ذمہ داریوں کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں تو اپنے وعدوں کو نبھانے والے ہوا کرتے ہیں۔ آپ جماعت و جمعیت کے ذمہ دار ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو میرے بھائیو۔ ایک عام آدمی بن کر دنیا میں آؤ، دنیا سے نکل جاؤ، اپنی پیٹھ ہلکی رہو، قوم کا بوجھ اپنے اوپر مت اٹھاؤ،
اور اگر قوم کا بوجھ اٹھا رہے ہو نا، انتھک محنت کر کے اسے ادا کرو تاکہ پوری قوم کا اجر و ثواب آپ کے میرے حق میں ہو جائے۔ آپ کو یاد رکھیے، اسلامی شریعت نے ایک بات بتائی، جو ذمہ دار ہوتا ہے نا، یہ جو ہے دو دھاری تلوار پہ سوار ہوتا ہے۔ اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وہ اچھا کر لے جائے، پوری جماعت کا ثواب جماعت کو ملنے کے ساتھ ایک اکیلے آدمی کے حساب میں آ جاتا ہے، اور اگر برا کرے، حق ادا نہ کرے، پوری جماعت کا حساب و کتاب اسے بھی دینا پڑتا ہے کہ تم نے توحید کے لیے کیا کام کیا، اتباع سنت کے لیے تم نے کیا کام کیا، بدعات کے خاتمے کے لیے تم نے کیا کام کیا، شرک کو مٹانے کے لیے تم نے کیا کیا، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی تبلیغ، نشر و اشاعت کے لیے، اس کے تعارف کے لیے کیا کام کیا، اور جماعت و جمعیت میں رہتے ہوئے مجموعی طور پر اس جماعت کے افراد کی فلاح و بہبود کے لیے تم نے کیا کام کیا۔ اللہ کے پاس یہ پوچھا جانے والا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو، اگر طاقت نہیں ہے تو ذمہ داری چھوڑ دو، تاکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمت رکھی وہ آگے آئے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ایسا مت بولا کرے، پھر کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے نہیں رہے گا۔ یقین کرو، اللہ اس امت کو محروم نہیں چھوڑے گا، جو اس کا اہل ہوگا اللہ اس کو لائے گا اس جگہ پہ۔ آج مسئلہ اسی کا ہے کہ ہم اس فکر میں کہ فلاں نہیں رہیں گے تو جماعت کیسے آگے بڑھے گی، ہم نے بیڑا غرق کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، ان ساری باتوں سے اوپر اٹھ کر خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس دین کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ دو اہم باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ آپ میں سے اگر کوئی آدمی ذمہ دار ہے، کسی بھی سطح کا ذمہ دار ہے، آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جمعیت ون مین شو نہیں، ایک آدمی کی جاگیر نہیں، ایک ذمہ دار کی جاگیر نہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپ کو مشورے سے کام کرنا چاہیے، اپنے ماتحتوں سے۔ آپ ایک سسٹم میں ہیں، اور سسٹم میں سسٹم کام کرتا ہے، اور آدمی سسٹم کو کام پہ لگاتا ہے۔ سسٹم میں رہ کر آدمی اکیلا کام کرے تو اسے ناکام کہا جاتا ہے۔ مینیجر وہ اچھا نہیں جو بہت زیادہ کام کرے، مینیجر وہ اچھا ہے جو خود کچھ کام نہ کرے لیکن اپنے ماتحت سارے لوگوں سے صحیح ڈھنگ سے کام لے سکے۔ آپ جمعیت کے اندر سسٹم میں ہیں، باہمی مشورے سے کام کرنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھو ایک بات آپ سمجھو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صحابہ سے معاملات میں مشورہ کیا کیجئے۔ آپ ذرا سوچ کر مجھے بتائیے، اللہ کے نبی نبی ہیں، اللہ کے نبی نبی ہیں، جن سے اگر مان لیجیے اجتہاد کر کے کہیں فیصلہ لینے میں غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے درست کروا دے گا، جن کا رشتہ آسمان سے جڑا ہوا ہے، جن کا رشتہ آسمان سے جڑا ہوا ہے، اللہ ان کو مخاطب کر کے کہے آپ بھی مشورے کے ساتھ کام کرو۔ آج ہمارا کوئی ذمہ دار کہے مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، تو پھر بتاؤ کہ یہ آدمی غلط نہیں ہے تو پھر غلط کون ہوگا؟ آپ ذمہ دار ہیں، اپنے ماتحت اور متعلقین سے مشورے کے ساتھ کام کیجئے۔ اور مشورہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ سب کی رائے سنی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو بہتر رائے ہوتی اس بہتر رائے کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس بہتر رائے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور مشورہ دینے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مشورہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ میری انا کا مسئلہ ہے، میں نے مشورہ دیا تو آپ کو قبول کرنا ہی چاہیے، نہیں، ایسے نہیں چلتا مسئلہ۔ مشورے کئی آتے ہیں، ان میں سے کسی ایک مشورے کا انتخاب ہوتا ہے، اور انتخاب کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ جو مقصد ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ بہتر راستہ کیا ہے؟ کبھی میرا مشورہ صحیح، کبھی دوسرے کا صحیح، کبھی تیسرے کا صحیح، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹے آدمی کا مشورہ زیادہ بڑا مشورہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں مشورہ کیا۔ جنگ خندق جب درپیش تھی، خندق کھودنے کا کوئی تصور عربوں میں نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ صورتحال کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ سارے عرب کے قبائل، صرف مکہ والے نہیں، مکہ کے علاوہ غطفان، دوسرے سارے عرب کے قبائل اکٹھا ہو کر مدینے والوں کو مٹانے کے لیے آ گئے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ پورے مسلمان مل کر بھی لڑ نہیں سکتے تھے، یعنی آمنے سامنے کی جنگ لڑ کے جیت جائے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا کیا جائے؟ سب پریشان ہیں۔ اب اللہ کے نبی کی مجلس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، جنگ لڑی جا رہی ہے عرب میں، عرب کے علاقے میں، اور یہ بھی عرب ہیں، کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ سب عرب ہیں، اور سامنے والا دشمن بھی عرب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے مشورہ کیا۔ مشورہ کس نے دیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ وہ جو فارس کے رہنے والے ایران سے آئے ہوئے تھے انہوں نے مشورہ دیا۔ صحابہ چاہتے تو کہتے نا بھائی عرب میں جنگ ہو رہی ہے،
وہ بھی عرب ہم بھی عرب، ہم اپنے دشمن کو بہتر سمجھتے، تم بیٹھو خاموش، بٹھا سکتے تھے نا؟ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی وہاں ہمارے اپنے ملک میں ہوتا یہ ہے، جب دشمن زیادہ طاقتور ہوتا ہے، سامنے کی لڑائی نہیں ہوتی، تو ہم خندق یعنی گڑھا کھود کر اتنا وسیع گڑھا پیدا کر لیتے کہ لشکر ہم تک آئے ہی نہیں، اور اس طرح اس کی آدھی طاقت ایک طرح سے ٹوٹ جاتی ہے، اس کو انتظار کروا کے تھکا کے ہم ہرا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سارے صحابہ کے مشورے جو بھی رہے وہ اپنی جگہ رہے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کر کے فیصلہ کیا۔ مشورے میں بڑی برکت ہے، مشورے میں بڑی برکت ہے۔ کہا جاتا ہے ما خاب من استشار وما ندم من استخار، کہا جاتا ہے جو مشورہ کرتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا کرتا۔ ذمہ دار ہیں آپ، مشورے سے کام کیجیے، جماعت و جمعیت کے معاملات میں مشورے سے کام کیجیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جمعیت کا جو منشور ہے، جو دستور ہے، اس میں باقاعدہ یہ ساری چیزیں درج ہیں، کبھی پڑھیے۔ آپ جس ذمہ داری پہ آئیں اس ذمہ داری میں آپ کو کام کیسے کرنا ہے وہ بھی لکھ کر دیا گیا ہے آپ کے ہاتھ میں۔ دستور کو پڑھیے، پڑھ کر آپ اس کی روشنی میں باہم مشورے سے کام کیجیے اگر آپ ذمہ دار ہیں۔ اور اگر آپ ماتحت ہیں تو پھر ایک بات یاد رکھیے، ماتحت رہنا جو ہے یہ کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے میں ماتحت ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ مجھے جو میرا ذمہ دار حکم دیتا ہے میں اسے بجا لاؤں گا، میری اپنی ذمہ داری پورا کر لوں گا، اللہ کے پاس میری نجات ہو جائے گی، باقی ذمہ داری سرپرست کی، ذمہ دار کی، امیر کی، صدر کی، فلاں کی ہو جائے گی۔ ہمارے سماج میں ہم لوگ سب جماعتیں ناکام کیوں ہوتی معلوم ہے؟ ہم سب ذمہ دار بننا چاہتے ہیں، زور لگا کر جو ذمہ دار بن گیا وہ ذمہ دار ہے، باقی جماعت پوری کی پوری اس ذمہ دار کی ذمہ دار ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق امیر کام کرے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، بڑا مشہور ایک واقعہ، حضرت علی کے زمانے میں کوئی ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم نے ابو بکر و عمر کی خلافت دیکھی، ان کا زمانہ اتنا خیر کا زمانہ تھا، کوئی جنگ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بڑا پرسکون زمانہ تھا۔ یہ کیا ہوا کہ آپ ذمہ دار بنے، آپ کے ذمہ دار خلیفہ بننے کے ساتھ خود مسلمانوں کے درمیان اتنی ساری جنگیں چل رہی ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں بڑی پیاری بات کہی، کہا فرق یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں ابو بکر و عمر کے ماتحت ہم جیسے لوگ تھے، اور میرے زمانے میں میرے ماتحت تم جیسے لوگ ہیں۔ مسئلہ ذمہ دار کا ہمیشہ نہیں ہوتا اللہ کے بندو، مسئلہ ہمیشہ ذمہ دار کا نہیں ہوتا، کبھی ذمہ دار کا ہو تو کئی بار ماتحت لوگوں کی اپنی سرکشیاں بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو حوالے کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے کہ اگر اسے امیر قافلہ یا امیر فوج کا جو امیر ہے اگر اسے سامنے رکھتا ہے تو سامنے لڑتا ہے، میں منع میں سرا یعنی دائیں بائیں والے حصوں پہ رکھتا ہے وہیں رہتا ہے، اور اگر فساقہ وہ جو پیچھے کے حصے میں رہتا ہے وہاں رکھتا ہے، جہاں رکھتا ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ تم نے مجھے ذمہ دار سے بنا کر کہیں ذمہ داری دی، میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے خوش رہوں گا۔ ہاں مشورہ دیں گے، خیر خواہی کریں گے، درد دکھائیں گے، سب کریں گے، لیکن کبھی یہ نہیں کریں گے کہ ہم امیر کے اوپر امیر بننے والے کام کریں، یہ کام کبھی نہ کرے اللہ کے بندو۔ میں آپ کو بتاؤں تاریخ اسلام میں ایک بڑا پیارا واقعہ اللہ کے بندو، وہ واقعہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، ان کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کیا لقب دیا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اب آپ سوچیں جنگ کے میدان میں حضرت خالد ابن ولید نے جس جگہ تین سردار ایک ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی فوج کا پوری طرح تباہ ہونا طے تھا، جنگ موتا میں حضرت خالد ابن ولید مسلمانوں کو بچا لے گئے۔ ایک ایسی جنگ مسلمانوں کا جس میں ہارنا طے تھا، وہاں خالد ابن ولید مسلمانوں کو دشمن کے نقصان سے بچا کر لے آئے، اور اللہ کے نبی نے اس موقع پہ ان کو لقب دیا سیف من سیوف اللہ، یا سیف اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی سعادت کی بات۔ ہم میں سے اگر کسی کو یہ لقب مل جاتا تو کیا ہوتا؟ آدمی پھولے نہیں سماتا نا۔
خالد ابن ولید کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو جنگیں لڑی نا، مرتدین کے خلاف جنگ لڑی گئی، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ لڑی گئی، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جنگ لڑی گئی، تو آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بھیجے گئے لشکروں کے کمانڈروں میں سے بڑے ایک کمانڈر تھے۔ پوری خلافت ابوبکر کمانڈر کی حیثیت سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، جنگیں ابھی جاری ہیں، جنگیں ابھی جاری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اب آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ جرنیل ہے جسے اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار کہا، اور اللہ کی تلوار اگر قیادت نہیں کرے تو کیا چھوٹے لوگ آ کے یعنی چاقو اور چھری قیادت کریں گے؟ یہی نہ ہم کہیں گے۔ حضرت عمر نے ہٹا دیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جنگیں لڑ کر فتوحات پہ فتوحات، ایک کے بعد ایک جنگ جیتے جا رہے ہیں، حضرت عمر نے ہٹا دیا۔ کیوں ہٹایا؟ اس سلسلے میں مورخین کے پاس الگ رائے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیلات کی ضرورت نہیں یہاں۔ ہوا یہ کہ خالد ابن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لشکر کا کمانڈر بنا کر حضرت عمر نے بھیج دیا۔ حضرت ابو عبیدہ اپنا تقرر نامہ لے کر پہنچے۔ جب پہنچے تو عین جنگ کا موقع تھا، سارے مسلمان خالد ابن ولید کی قیادت میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہوا یہ کہ جنگ چل رہی تھی، ابو عبیدہ آئے اور آنے کے ساتھ اپنا خط نہیں دکھایا کہ تمہاری جگہ مجھے امیر بنا دیا گیا، نہیں، رکھ لیا۔ جنگ لڑی، جنگ پوری ختم ہو گئی، خالد ابن ولید کی قیادت اور عمارت ہی میں جنگ لڑی گئی، جنگ پوری ختم ہو گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو خالد ابن ولید نے بعد جنگ کے جب بیٹھک کی، ابو عبیدہ نے تب وہ فرمان نکال کے دکھایا کہ عمر نے تمہاری جگہ پہ مجھے ذمہ دار مقرر کیا ہے۔ اب آپ دیکھو، میں اور آپ ہوتے نا تو پورا حساب گنا دیتے۔ نبی کی زبانی میں نے سیف اللہ کا لقب پایا ہے، نبی کی زندگی میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ابو بکر کے زمانے میں نے اتنے سارے کام کیے، ہر جگہ جس جگہ گیا میری طرف سے فتوحات ہی فتوحات تھی، میرا پورا ریکارڈ دیکھ لو، مجھ سے زیادہ کوئی قابل ہو سکتا ہے کیا؟ عمر نے مجھ پہ ظلم کیا، فلاں کیا، یہی سب تو کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ یہی مصیبت ہے ہماری اللہ کے بندو۔ خالد ابن ولید کی زندگی دیکھو، خالد ابن ولید نے کیا کیا پتہ ہے؟ حضرت ابو عبیدہ سے کہا اگر یہ حضرت عمر کا فرمان تھا، جس دن آپ لشکر میں آئے تھے اسی دن کمان کیوں نہیں سنبھال لی؟ آپ نے یہ فرمان فوراً مجھے کیوں نہیں دے دیا؟ کیوں مجھے فوراً ہٹا کے آپ نے ذمہ داری نہیں سنبھال لی؟ حضرت عمر کا حکم تھا، اگر ذمہ دار کا حکم تھا تو فوراً مجھے آپ اپنی جگہ سے ہٹا دیتے، آپ ذمہ دار بن جاتے۔ حضرت ابو عبیدہ کا بھی مزاج دیکھو، صحابہ ایسے تھے، اور ہم اور آپ اہل حدیث سلفی کہتے ہیں نا، ان سلف سے ہماری نسبت ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کیا بتا ہے؟ کہا نہیں، میں نے یہ دیکھا کہ عین جنگ میں اگر آپ کو ہٹایا گیا تو کہیں جنگ میں مسلمانوں پہ اس کا کوئی غلط اثر نہ پڑے، جو لوگ آپ کی قیادت میں لڑ رہے ہیں کہیں کچھ آگے پیچھے نہ ہو، میں یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے حق میں معاملہ ہو جائے۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو، بعض محققین نے لکھا ہے اگلے 4 سال حضرت خالد ابن ولید ابو عبیدہ کے ماتحت بن کر اسی جگہ پہ لڑتے رہے، 4 سال، اگلے 4 سال تک۔ یہ ہوتا ہے اجتماعیت میں کام کرنے کا طریقہ۔ آپ کو جو جگہ دی گئی، آپ کو جو مقام دیا گیا، اس مقام پہ رک کر آپ کام کریں، یقین مانیں اللہ تعالیٰ بہت خیر کا کام آپ سے لے گا۔ حاضرین گرامی، باتیں بہت زیادہ، میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا، بنیادی طور پہ یہ پیغام یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ نے جماعت و جمعیت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اب یا تو یہ آپ کے حق میں بہت بڑی گواہی ہے کہ اتنے سارے لوگ کل آپ کے حق میں گواہ دیں گے کہ ذمہ دار نے ہمارا حق ادا کرنے کی فکر کی، کوشش کی، محنت کی، یا پھر یہی سارے کل ہمارا اور آپ کا گریبان پکڑ کر کہیں گے اے اللہ یہی ہمارا ذمہ دار تھا، نہ توحید کو پھیلایا، نہ سنت کو پھیلایا، نہ شرک کو روکا، نہ بدعات کو روکا، نہ جماعت و جمعیت کی ترقی کی فکر کی، الٹا اس عہدے سے اس نے بہت کچھ بنایا، نام بنایا، پہچان بنائی، اور اللہ نہ کرے کچھ غلط طریقے سے اگر کچھ اور بھی بنا لے تو اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے بندو، کہنا کیا چاہتا ہوں، ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت مبارک لوگ ہیں اگر ہم اور آپ یہ جو دعوت جس سے ہماری نسبت ہے اس دعوت کی برکت کو سمجھ سکیں۔ آج آپ یہ بات یاد رکھیے، آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بات رکھتا ہوں، آج یہ بات یاد رکھیے، میں نے کہا نا کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیل رہی دعوت یہ ہے، لیکن وہیں آپ کو بتانا چاہوں گا تنظیمی سطح پر
آرگنائزیشن جو ہماری اپنی ہے تنظیمی سطح پہ بہت ہم بکھرے ہوئے. ہمارے تنظیمی سطح پہ بکھرے ہونے کے باوجود یہ دعوت سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ اس دعوت کی حقانیت اور صداقت. اس دعوت میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اگر آپ اور میں اس کے ساتھ اگر تنظیمی طور پہ مضبوط ہو کر بڑے منظم انداز میں کام کریں گے تو سوچئے کتنا خیر دنیا کے اندر پھیلے گا. کتنے سارے لوگ گمراہی کی حالت میں وفات پا رہے ہیں، بدعت پہ مر رہے ہیں، شرک پہ مر رہے ہیں، غلط عقائد پہ مر رہے ہیں، غلط راستوں اور مناہج پہ مر رہے ہیں، یا پھر غیر مسلم ہیں تو انہی باطل ادیان پہ مر رہے ہیں. ان سب کی ہدایت کے لیے ہم اور آپ اگر فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ کے بندو، آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا جس قدر اللہ کے نبی کی پیروکار کا ذمہ دار ہے، اتنا کوئی اور تو نہیں ہو سکتا نا. آپ کی ہماری نسبت کتاب و سنت سے، آپ کی میری نسبت کتاب و سنت کی دعوت سے ہے، تو پھر کتاب و سنت کی اس دعوت کے تقاضے کو سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کریں. میں نے آج آپ کے سامنے بہت مختصر باتیں، بہت ساری اصل میں ہیں، لیکن آج میں چاہتا یہ تھا کہ صرف آپ کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ جماعت و جمعیت یا مسجد یا پھر کسی بھی سطح کی جو ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے اللہ کے بندو. اور امانت کو پورا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ ایمان والوں کی علامت نہیں، یہ کچھ اور لوگوں کی علامت ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو کچھ ذمہ داریاں ہم اپنے کاندھوں پہ لیتے ہیں، اپنی بساط بھر، اپنی استطاعت بھر، اپنی طاقت بھر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کے ذریعے اللہ کا تقرب، جنت سے قربت اور لوگوں کی ہدایت کی فکر کے لیے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے مقاصد سے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کو، ہمارے اعمال کو پاک رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.